کرسمس کا دن آنے والا ہے، ہمارے کئی سیاسی حضرات، ہمارے کئی بڑے حضرات وہ کیک کاٹتے ہیں 25 دسمبر کو، اور جا کے ان کے ساتھ خوشی میں تہوار میں شریک ہوتے ہیں، ان کے نغمے گاتے ہیں، اور ان کے مذہبی جو نغمے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں گے، ان کی عبادت گاہوں میں جائیں گے۔ سنو ذرا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، خیال کرنا ذرا۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ سورہ مریم 16واں پارہ، عیسائیوں کا عقیدہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، کچھ لوگ، یہ رومال نکال کے دو مجھے، زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان رشک کرنے لگتا ہے۔ ان کو دیکھ کے انسان کی تمنا ہونے لگتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی زندگی نصیب کرے۔ اگر مجھ پہ میرا دوست رشک کرنے لگے، مجھ پہ میرے اساتذہ اور میرے محسنین مجھ پہ رشک کرنے لگیں تو میری شان بڑھنے لگتی ہے۔ اور کچھ خوش نصیب انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ اللہ اور اس کے رسول رشک کرنے لگتے ہیں۔ اصل رشک تو وہی ہے جس پہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے یہ خوشخبری اور یہ بشارت سنائی ہے۔ واقعتاً وہ انسان بڑا ہی ریس کرنے کے قابل ہے جس کی زندگی کی شب و روز پہ داد اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے دورانیہ میں اسی عنوان کو
بیان کرنا ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس پہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کیا ہے۔ وہ بڑا قابل فخر ہے، قابل تذکرہ ہے، وہ انسان بڑا ہی ریس کرنے کے لائق ہے جس کی زندگی کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ مجھے اپنا یہ امتی بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ قرآن و سنت میں مطالعہ کریں، چند لوگوں کی زندگیاں انسان کو نظر آتی ہیں جن پہ اللہ نے خوشخبری دی ہے، جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ چلیں ان میں سے پہلے قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں۔ سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ چار باتیں اس آیت میں خلاق عالم رب العزت نے فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان کا ذکر کیا، فرمایا پہلے ایمان ہو، پھر اس کے ساتھ دو شرطیں لگائیں، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے کے بعد دوسری شرط لگائی وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہتیاں نمازاں پڑھ کے اپنے اتے فخر ہون لگتا ہے، کچھ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بس وہ پھر سب سے پہلے جنت میں جانے والا سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے ان کو زندگی میں سہارا دے کے کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ انہیں پتھر مارنے لگتے ہیں، انہیں زبان درازیاں کرنے لگتے ہیں۔ کب؟ جب تھوڑے سے وہ صاحب کمال بن جائیں، کسی سٹیج پہ پہنچنے لگے تو وہ اپنے آپ کو پھر بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا نہیں وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کریں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کریں، اپنے عمل پہ تکبر و فخر نہیں، اپنی بڑی سے بڑی کامیابی پہ وہ یہی کریں کہ یہ کس کا کرم ہے۔ اونچی آواز سے نہ، آپ سبق میں بولتے ہیں نا، ویسے بولتے ہیں، اونچی آواز سے بولیں ذرا، کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ مجھے تہجد کی توفیق ملی، مجھے حج کی سعادت ملی، مجھے کوئی بڑی سے بڑی نیکی کے حصول میں اللہ نے کامیابی اور کامرانی سے نوازا، وہ یہ نہ کہے میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ کہے میں تو کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ کس کا فضل ہے، یہ کس کی توفیق ہوئی ہے، یہ کرم نوازی کس کی ہوئی ہے، یہ رحمت کی برکھا کس کی طرف سے برسی ہے۔ یہ ہے عاجزی۔ بڑے سے بڑا عمل کرنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں، یہ تو رحمت کی برکھا برسی ہے میرے رب کی طرف سے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ قابل رشک لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی عاجزیاں کرتے ہیں، جو نیکیاں کر کے بھی اپنے آپ کو چھپا کے جھکا کے رکھتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، ان کو خوشخبری سنا دو کہ یہ جنت کے وارث بن چکے ہیں۔ اور اگلی بات، ہم فیہا خالدون، سال دو سال کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت میں رہیں گے، یہ جنت سے نہیں نکلیں گے، انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اور جنت وہ ٹھکانہ ہے جسے بنانے والے خالق اور صانع نے کہہ دیا حسنت مستقرا و مقاما،
کائنات والو میں نے جنت اتنی حسین بنائی ہے کہ اس کے حسنوں کا مقابلہ کوئی بھی ایسی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کا اندازہ کسی دل پہ خیال ہی نہیں آ سکتا، کسی زبان نے سنا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی زبان نے بولا نہیں، وہ اتنی خوبصورت ہے۔ حسونت افعال مدح میں سے ہیں، حسونت تعجب بھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ یہ لوگ قابل رشک ہیں جو نیکیاں کر کے عاجزیاں کرتے ہیں، جو نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں، یہ بڑے قابل فخر لوگ ہیں۔ اب آئیے ذرا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ لوگ بڑے قابل فخر ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے، اللہ ان کی صف میں ہمیں بھی کھڑا کر دے۔ آئیے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، ترمذی شریف میرے سامنے، اگر کتاب سامنے نہ بھی رکھوں تو چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کا اعتماد ہے کہ ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، قرآن و حدیث سے موتی چن کے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور دعویٰ پھر بھی نہیں ہوتا کہ ہم بڑے صاحب مطالعہ ہیں، بلکہ جو موتی لاتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، جو رہ جاتے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اللہ واللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھ کے تمنا کی جا سکتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ ایسی زندگی نصیب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے قابل فخر لوگ ہیں یہ والے جن کو اللہ یہ صفت عطا فرما دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یحبہم اللہ وثلاثۃ یبغضہم اللہ۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین انسان، تین آدمی، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں یحبہم اللہ۔ ہر بندے کو دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنے رب سے بڑی محبت ہے، مگر تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ اعلان کرتے ہیں میں اپنے ان تین طرح کے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ جس کے بارے میں اللہ اعلان کر دے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، بتاؤ وہ قابل رشک ہیں یا کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بولو۔ اللہ فرماتے ہیں تین قسم کے بندے میرے پیارے پیغمبر، مجھے بڑی محبت، مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا فرجل اتی قوما فسألهم باللہ ولا يسألهم لقرابۃ بینہ وبینہم فمنعوہ فتخلف رجل بأعیانہم فأعطاہ سرا لا يعلم بعطیتہ الا اللہ والذی اعطاہ۔ یہ پہلا انسان ہے۔ حدیث کا ترجمہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں، میں مفہومی ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے۔ پہلے نمبر پہ وہ انسان اللہ جس سے بڑی محبت رکھتے ہیں، وہ انسان جو کسی بستی کے پاس آیا، کسی فیملی کے پاس، کسی قوم کے پاس آیا، آ کے ان سے کہتا ہے کہ یارو اللہ کے نام کا سوال ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے آ کے کیا مانگا؟ اونچی آواز سے بولتے نہیں ہو، کیا مانگا؟ کھانا مانگا۔ یارو اللہ کے نام کا سوال ہے، میری یہ مشکل پریشانی دکھ غم ہے، ما تحت الاسباب ہے، اسے تم دور کر دو۔ ساری قوم کہنے لگی نہیں نہیں، حالانکہ اس نے سوال کس کے نام کا کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اس وجہ سے سوال نہیں کیا کہ میں تمہاری برادری کا رہنے والا ہوں، میری تمہارے ساتھ قرابت داری ہے، نہیں نہیں۔ فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ،
اس نے آ کے مانگا تو اس سے ہے، لیکن حوالہ کس کا دیا؟ کس کے نام کا سوال کیا؟ اللہ کے نام کا سوال کیا۔ آگے وہ لوگ جواب دینے لگے، نہیں نہیں، ہم کھانا بھی نہیں کھلائیں گے، تیری فریاد رسی بھی نہیں کر سکتے، تیری داد رسی بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ کوئی ہیلپ نہیں کریں گے۔ اب وہ قوم آگے چلی گئی، ایک ان کا بندہ وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوا، اسی بندے نے جس نے سوال کیا آگے سے کوئی جواب نہیں ملا، اس نے چپکے سے جا کے اسی قسم کے لوگوں میں سے ایک کو اللہ کے نام کا کچھ دے دیا۔ اللہ کے نام کا کیا کر دیا؟ کچھ دے دیا۔ ان لوگوں نے اس کو انکار کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں دینا۔ اس نے انہی لوگوں میں سے ایک معین آدمی کو جا کے چپکے سے اللہ کے نام کے کچھ پیسے دے دیے، کوئی چیز دے دی، اور اتنے چپکے سے دی کہ اس دینے کو صرف اللہ ہی جانتے تھے، اور وہ جس کو دیا ہے بس وہی جانتا ہے، شور نہیں ڈالا۔ اب دیکھو یہ جو قوم جس کے ساتھ یہ اچھائی کر رہا ہے، انہوں نے اچھائی کی تھی یا برائی کی تھی؟ اونچی آواز سے، انہوں نے برائی کی تھی نا۔ یہ کتابی حضرات یہاں بھی سست بیٹھے ہیں، جیسے سبق میں آپ سست بیٹھتے ہیں، ذرا بولیں میرے ساتھ۔ وہ قوم جس کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی یا برائی کی تھی؟ برائی کی تھی۔ اس نے مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ اس نے کھانا مانگا، انہوں نے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ برائی کا جب بدلہ ہمارے ہاں برائی سے ہوتا ہے، اس نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ نیکی سے دیا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اس نے تعاون کر دیا، اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس نے اسی قوم کے کسی بندے کے ساتھ چپکے سے تعاون کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کا مقصد یہ ہے، جو بندہ کسی سے برائی کرے اگلا وہی اچھائی سے جواب دے دے، ایسے بندے سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ آج ہم انتظار میں ہوتے ہیں، فلانے نے میرے نال پیڑا کیتا ہے نا، میں بھی پیڑا ہی کرنا ہے۔ نہیں، جو کسی سے برائی کرے، جو کسی کا بدلہ اچھا نہ دے، اس کے بدلے میں اسی کے ساتھ نیکی کر دینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کرو گے عمل اس پہ انشاءاللہ؟ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے مل کے سفر کر رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں، دوست اور برادری کے کچھ لوگ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، سخت تھکاوٹ ہو گئی، سب کو نیند آ گئی، سارے سو گئے۔ اس وقت نیند اتنی سخت شدید سب کو آئی ہوئی ہے، اگر سامنے قیمتی سے قیمتی کھانا بھی لا کے رکھ دیا جائے، وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں کھانا پیارا نہیں لگ رہا، ہمیں نیند میٹھی لگ رہی ہے، ہمیں نیند زیادہ اس وقت محبوب ہے۔ سارے دوست سو گئے، ایک بندہ کھڑا ہوا، وضو کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی چاپلوسیاں شروع کر دی، اللہ کی تعریفیں شروع کر دی، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا شروع کر دی۔ سارے دوست سو رہے ہیں، وہ چپکے سے اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو ان سب میں زیادہ پیارا لگتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے کس کو یاد کرنا؟ اونچی آواز سے، کس کو یاد کرنا؟ کس کو دعائیاں دینا؟ اللہ کو۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، ایک آدمی جہاد کے لیے چلا، چھوٹا سا لشکر ہے، سارے لشکر کے افراد شکست کھا گئے، ہزیمت مل گئی، شکست کھا گئے، سارے واپس آنے لگے یا وہیں پہ چپ کر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں نہیں، میں اگر ہار بھی جاؤں، قتل بھی کر دیا جاؤں، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، آگے بڑھتا جاؤں گا۔ وہ اپنے دوستوں پہ اعتماد نہیں، اپنے اسلحہ پہ اعتماد نہیں، ملنے والی شکست کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرتا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، یہ بندہ جو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے میدان جہاد میں آگے بڑھ رہا ہے، اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ایسے لوگوں سے
رشک کرنا چاہیے، تمنا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، کہو آمین۔ پہلا بندہ کون سا ہے کہ اس کے ساتھ برائی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھائی کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون سا بندہ ہے؟ سارے رات کو سو گئے اور وہ اٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کون کہ سارے شکست کھا جائیں۔ میرے چاچو حاجی اشرف صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ہماری بڑی ان سے محبت ہے، یہ کہیں گے کہ جنگ جو کرے یہ اس کو حدیث سنائیں۔ ہم تو جنگ نہیں کر رہے، آؤ ہم وہ جنگ نہیں کر رہے، لیکن یہ جنگ تو کر رہے ہیں نا کہ برادری کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اسی نماز دی جنگ پہ کرنے ہیں، سارے انہوں نماز کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ جنگ تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ برادری کے لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ رسمیں رواج کرتے ہیں، قاری شبیر صاحب یہ جنگ تو لڑ رہے ہیں نا، او بھائی رسم و رواج نہیں کرنا۔ فرمایا کوئی بندہ تمہاری بات نہ مانے، تم پھر بھی اپنی جنگ جاری رکھو، برادری سے، دوستوں سے، بھائیوں سے۔ یہ جنگ اکیلا بندہ چاہے وہ میدان جہاد میں ہو یا زبان سے بولنے والی جنگ ہو کہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دینا، یہ بندہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ اس بندے سے بھی اللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب آئیے ذرا ایک اور حدیث سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے سامنے ترمذی شریف ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا میں بہت چھوٹا انسان ہوں، یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے، میں اس قابل نہیں کہ اس کتاب کے کو ہاتھ بھی لگا سکوں۔ توجہ کیجئے، یہ میرے سامنے ترمذی شریف ہے، میں حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیوں میں میرا سب سے قابل رشک میرا امتی وہ ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں، یہ والی صفات پائی جائیں۔ اور میں ایک بات سمجھا دوں، ہے تو یہ علماء کی بات، آپ بھی سمجھ جائیں گے، یہ حصر حقیقی نہیں ہے، حصر اضافی ہے۔ کیا مطلب؟ صرف قابل رشک یہی نہیں ہے جس میں یہ صفات ہوں، قابل رشک اور بھی بڑے بڑے ہیں، ان میں سے یہ بندہ بھی وہی ہے جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس کلی کی ایک جزئی ہے، اس پہ بھی رشک ہو سکتا ہے۔ وہ چند صفات والا بندہ، اس پہ بھی رشک جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اب سنیے، جتنے آپ میں سے بیٹھے ہیں، اگر کوئی ان صفات کے ساتھ موصوف بیٹھا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے کیا ہوتے ہیں؟ قابل رشک ہوتے ہیں۔ تمنا کی جا سکتی ہے کہ ان جیسی زندگی اللہ مجھے بھی دے دے۔ آئیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، امام ترمذی رحمہ اللہ جلد ثانی میں یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاذ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك۔ یہ 6 یا 7 قسم کی صفات جس بندے میں آ جائیں، وہ بندہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بڑا ہی قابل رشک ہے۔ بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ان اغبط اولیائی، میرے امتیوں میں جتنے بھی میرے دوست ہیں ان دوستوں میں یہ سب سے قابل رشک میرا دوست ہے۔ سب سے قابل رشک، رشک سمجھتے ہیں نا، ریس کرنا، جس کو دیکھ کے تمنا کی جائے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا لمؤمنون، وہ مومن بندہ پہلے نمبر پہ جس میں کیا ہو؟ ایمان ہو۔ کیا ہو؟ ایمان۔ الحمدللہ سارے پڑھو، ہم مومن بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ ایمان ہے ہمارا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا وہ مومن خفیف الحاذ، جس کا کنبہ اور قبیلہ چھوٹا سا ہو۔ قبیلہ کیا ہو؟ چھوٹا سا ہو۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دیکھ لیں ہماری برادری اگر بڑی نہیں بھی ہو رہی، ہمیں یہ نہیں فکر ہونی چاہیے میری برادری بڑی ہونی چاہیے، میرا کنبہ پھیلنا چاہیے، جتنا بھی ہے بس ٹھیک ہے۔ خفیف الحاظ، چھوٹا کنبہ قبیلہ، اسی پہ راضی ہو رہا ہے۔ رشتے بچوں کے شوق سے اس لیے کسی بڑی برادری میں نہیں کرتا کہ میرا کنبہ پھیل جائے،
میری برادری پھیل جائے۔ بس کہتا ہے جی جتنا کنبہ قبیلہ ہے، اس لیے کہ مومن کا یہ یقین ہوتا ہے جب بھی میں کسی مشکل میں پھنسوں گا میری برادری نے نہیں بچانا، مشکلوں میں بچانے والا کون ہے؟ یہ تو اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میری برادری نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلی صفت۔ خفیف الحاظ، چھوٹا سا کنبہ قبیلہ، اسی میں وہ زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، یہ بڑی مشکل صفت ہے، اللہ کرے ہم میں سب سے بیٹھے ہوں۔ ذو حظ من الصلاۃ، نماز کا بہت سا حصہ اس نے اپنے نامہ اعمال میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کی نمازیں بڑی ہیں، اس کی نمازیں بڑی ہیں۔ بڑے اعلیٰ کے نوجوان بھائیوں سے میں بات کرنے لگا ہوں، یہ زیادہ وافر حصہ نماز کا تب ہی ہوگا نا جب ہم صرف رمضان میں نمازیں پڑھا کریں گے، صرف جمعے پڑھا کریں گے، صرف کام سے فرصت ہو تو نمازیں پڑھیں گے، جس دن دکان پہ گاہک زیادہ ہوں گے نمازیں چھوڑ دیں گے، تبھی نماز کا وافر حصہ نام عمل میں آئے گا نا۔ نہیں، ذو حظ من الصلاۃ، یہ قابل فخر انسان بننا ہے۔ تیرے نام عمل کے اندر نماز کا بہت زیادہ حصہ ہونا چاہیے، نماز کا وافر حصہ تیرے نام عمل میں ہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا احسن عبادت ربہ، تیسری صفت ایسے بندے کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں بڑا خشوع خضوع کرنے والا ہو، عبادت اچھی کرنے والا ہو۔ عبادت اچھی یہ نہیں ہوتی کہ میں ایئر کنڈیشن کمرے میں جائے نماز بچھا کے نماز پڑھوں، عبادت اچھی صرف یہ نہیں ہوتی میں اچھے کپڑے پہن کے عبادت شروع کروں، عبادت صرف یہ نہیں ہوتی میری طبیعت صحیح ہے تو میں عبادت کروں، جب بیمار ہونے لگوں تو میری عبادت بھی بھول جائے۔ نہیں، عبادت سب سے اچھی یہ ہوتی ہے میں تھوڑی کروں یا زیادہ عبادت کروں، دن میں ہو یا رات میں، شہر میں ہو یا دیہات میں، اچھے کمرے میں ہو یا درمیانے کمرے میں، میری عقیدہ اور میرے عمل کے اندر یہ اعلان ہونا چاہیے کہ میری عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ یہ ہے عبادت کا حسن۔ احسن عبادت ربی، عبادت میں حسن۔ مجھے بتاؤ زیادہ نمازیں پڑھنے سے حسن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک تیرا عقیدہ یہ نہیں ہوگا کہ حاجت روا صرف کون ہے، مشکل کشا صرف کون ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف کون ہے، نظر و نیاز منتوں کے لائق صرف کون ہے۔ عبادت میں حسن اس لیے نہیں ہوتا کہ ماتھے پہ محراب ہو، عبادت میں حسن یہ ہوتا ہے سارے میرے خلاف ہو جائیں میں پھر بھی کہوں لوگوں قبروں والے حاجت روا نہیں، حاجت روا اکیلا۔ یہ ہے حسن عبادت ربی۔ عبادت میں حسن پیدا کرنا ہے تو پھر مجھے کہنا ہوگا میرا مشکل کشا اکیلا، علی داتا نہیں، علی مشکل کشا نہیں، علی حجویری داتا نہیں، علی حجویری مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا۔ یہ ہے احسن عبادت ربی۔ میری عبادت میں حسن آنے لگے گا۔ میری عبادت میں حسن یہ نہیں ہے میں ہر سال حج پہ جاؤں، ہر 2 ماہ کے بعد عمرے پہ جاؤں، نہیں، میں یہاں یا وہاں عمرے پہ جب بھی پکار کروں یہی میرا عقیدہ ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک۔ میری مشکل میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا صرف کون ہے؟ احسن عبادت ربی۔ تیسری صفت عبادت بڑی اچھی کرتا ہے۔ اچھا، چوتھی صفت کون سی ہے؟ فرمایا وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، لوگوں کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کے سامنے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن چھپ کے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہو۔ تنہائی کے اندر گناہ کا موقع ملے، وہ کہے کہ میں نے یہ گناہ اس لیے نہیں کرنا، مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی دوست کو چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے یار، ہوگا نقصان، صحت بگڑے گی، خراب ہوگی، دل مچلے گا، پریشان ہوگا، نہیں، بس اس ٹینشن کو بھی اب دل سے نکال دیں۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، موقع ملا گناہ کا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا۔
یہ اس مومن کی چوتھی صفت ہے۔ آگے چلیں ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، یہی مومن زندگی گزارتے ہوئے اس کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میں زندگی گمنام ہو کے گزار دوں۔ کیا گزار دوں؟ گمنام ہو کے۔ مجھے یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ میرے نام کی پوسٹیں آنی چاہیے، میرے تصویریں لگنی چاہیے، میرے پوسٹر لگیں، کوئی میں کسی کی گلی محلے میں کوئی مشکل کام ہو، کسی برادری میں کام ہو تو لوگ جناب والا میرے نام لے کے چرچے کریں۔ نہیں، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، گمنام، لا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ۔ جو مشہور بندے ہو کسی مجلس میں آئے نا، سارے کہتے ہیں وہ آگے آگے، یہ انگلی سے اشارے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ اتنا گمنام ہے، وہ آ جائے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی اشارہ ہی نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنا قیمتی ہے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب سے قابل رشک بندہ ہے جو گمنامی میں وقت گزار رہا ہے۔ آگے چلیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَكَانَ رِزْقُهُ كِفَافًا۔ آج ہم کہتے ہیں جس بندے کا رزق بہت زیادہ ہو، کاروبار بڑا اونچا ہو، یہ بڑا قابل رشک ہے، لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں وَكَانَ رِزْقُهُ كِفَافًا، ایسا بندہ اس کا رزق صرف اتنا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بقدر ضرورت اس کا رزق ہے، لیکن فَصَبَرَ عَلَيْهِ، کبھی نہ شکری نہیں کرتا، کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لے کے آتا، بلکہ اس کی زبان پہ یہی نعرہ ہوتا ہے رزق زیادہ ہو یا کم ہو میرا اللہ مجھ سے راضی رہنا چاہیے۔ فَصَبَرَ عَلَيْهِ، میرے آقا فرماتے ہیں یہی بندہ جو اتنی صفات سے موصوف ہو چکا ہے، متصف ہو چکا ہے، آگے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهِ، آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں چٹکی بجائی، فرمایا یہی بندہ پھر اس کی موت جلدی آ گئی، اس کی زندگی کے سانس جلدی پورے ہو گئے، جب دنیا سے رخصت ہوا آج کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا قیمتی تھا، بڑا ہی خوش نصیب ہے، دنیا سے گیا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، فرمایا یہ بندہ قلت بواکیہ وقلت راسہ، اس کے بعد رونے والے بھی پیچھے کم تھے، اس کی جائیداد بھی کم تھی، لوگوں نے یاد بھی کوئی نہیں کیا، جائیداد بھی اتنی زیادہ کوئی نہیں، مگر میرے پیغمبر فرماتی ہیں ان اغبط اولیائی، تم اسے قابل رشک سمجھتے ہو جسے دنیا والے زیادہ یاد کریں، مگر اللہ کی نظر میں قابل رشک وہ ہے جسے یاد کرنے والے بھی کم ہو، جائیداد بھی اس کی کم ہو۔ یہ ہے قابل فخر انسان۔ تو میں نے بات شروع کی تھی، قابل فخر انسان وہ ہوتا ہے اور ان کی نظر میں اور ان کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ 6-7 صفات جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ کون سا خوش نصیب انسان ہے؟ اغبط اولیائی، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل فخر یہ ہے جس کے پاس نماز کا بڑا حصہ ہو، جس کے پاس جناب والا گمنامی والی زندگی ہو، جس کے پاس بس بقدر ضرورت رزق ہو، وہ اسی پہ صبر اور شکر سے وقت گزار رہا ہے۔ ایسا بندہ بن کے رہو، فرشتے بھی تم پہ رشک کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دیں۔ آئیے ایک بات آخر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قابل فخر بننا ہے نا، تو پھر کس کی بات ماننی ہے؟ ہم نے لوگوں کے ہاں اپنا مقام بنانا ہے یا اللہ کے ہاں؟ اونچی آواز سے، کس کے ہاں مقام بنانا ہے؟ اللہ کے ہاں۔ تو پھر جس کے ہاں مقام بنانا ہو تو پھر اس کی مان کے چلنی پڑتی ہے، اس کے دشمنوں سے تو یاری نہیں لگانی پڑتی۔ آج تاریخ کون سی ہے انگریزی؟ 22 دسمبر، 2-3 دن کے بعد 25 دسمبر آنے والا ہے، عیسائیوں کی عید کا دن ہے، کرسمس کا دن آنے والا ہے۔ ہمارے کئی سیاسی حضرات، ہمارے کئی بڑے حضرات وہ کیک کاٹتے ہیں 25 دسمبر کو، اور جا کے ان کے ساتھ خوشی میں تہوار میں شریک ہوتے ہیں، ان کے نغمے گاتے ہیں، اور ان کے مذہبی جو نغمے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں گے، ان کی عبادت گاہوں میں جائیں گے۔ سنو ذرا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، خیال کرنا ذرا۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ سورہ مریم 16واں پارہ، عیسائیوں کا عقیدہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا۔
25 دسمبر کو کیا جنا؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ نے بیٹا جنا ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے، حقیقی نہ بھی مانے، مطلب ہے کہ سفارشی کے طور پہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، یہ بہت بڑی تم نے اللہ کو گالی دی ہے۔ عیسائی جب کہتے ہیں نا میری کرسمس، اور جناب کئی مسلمان بھی میسج کر دیں گے، پوسٹر چلا دیں گے میری کرسمس، کیوں جی؟ اقلیتوں کے حقوق دے رہے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق صرف اتنے ہیں کہ بس ان سے اچھا برتاؤ کرو، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے۔ کہ جب یہ کہا جائے نا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اتنی بڑی گالی ہے۔ جب کوئی عیسائی کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے تو یہ اتنی بڑی گالی ہے۔ مجھے بتاؤ، ماں کو گالی ملے انسان اس کو زندہ نہیں چھوڑتا، جو باپ کو گالی دے آدمی زندگی میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، اللہ کو گالی دی جاتی ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ مذہبی رواداری کرنی ہے تو کبھی عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ انہوں نے کہا چلو یہ بھی تو آ کے کیک کاٹتے ہیں، ہم جانور کاٹ لیتے ہیں؟ کبھی انہوں نے بڑی عید کے موقع پہ جانور ذبح کیے ہیں؟ کبھی انہوں نے تکبیرات تشریق پڑھی ہیں؟ وہ کہیں کہ یار یہ ہمارے مذہبی تہواروں میں آ کے ہمارے نغمے گاتے ہیں، ہمارے ترانے پڑھتے ہیں، تو ہم بھی ذرا تکبیرات تشریق پڑھ لیں۔ کسی عیسائی کو آپ نے عید الاضحیٰ پہ جانور ذبح کرتے دیکھا ہے؟ تکبیرات تشریق پڑھتے دیکھا ہے؟ کسی آپ کے جنازے میں وہ آئے ہوں دیکھا ہو؟ کبھی انہوں نے صلاۃ التراویح پڑھی ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ جب وہ ہمارے مذہبی کاموں میں شریک نہیں ہوتے، ہم نے اس لیے نہیں ہونا کہ وہ نہیں آتے، وہ آئیں تو ہم بھی جائیں گے، نہیں، ہم نے اس لیے نہیں جانا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو جب اللہ کے دشمن ہے تو آج وعدہ کرو 25 دسمبر کو عیسائیوں کو عید مبارک کرو گے؟ کیوں؟ اس دن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اور اللہ کو اولاد کے بارے میں کہنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ کو گالی دینے والوں سے یاری رکھیں گے آپ؟ جو یہ کام کریں گے ان کی تائید کریں گے آپ؟ نہیں، ہمارا یہی بڑا ان کے ساتھ تعاون ہے، ہم حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے دین اور مذہب اور ہمارے اسلام کو ہیچ آتی ہو کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے کل قیامت کے دن انہی کے صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی وہ زندگی عطا کریں جس پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کریں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہماری بخشش فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔